بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل یورپ جو تھوڑی دیر پہلے بڑی جوانمردی، بڑی شجاعت اور بڑی دلیری اور بڑی جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے شہر العزت کا محاصرہ کر کے یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں کے شہر پر قبضہ کر کے پہلے مسلمانوں کے شہر کے اندر قتل عام کریں گے، اس کے بعد جی بھر کر لوٹیں گے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ساری شجاعت و بہادری، ساری جرأتمندی سرابوں کی طرح بھاگتی اور غائب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسلمان لشکری عجیب سی فراموشی کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان حملوں میں ایک تازگی، ایک جرأتمندی اور بے خوفی تھی، جبکہ یورپ کی لشکر کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ العزت شہر کے نواح میں مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے یورپی سرما پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں نومبر کے آخر میں یورپ کے لشکر کے ان دونوں سالاروں یعنی جان کارڈ اور نودرون کے کہنے پر شکست تسلیم کرتے ہوئے پسپائی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں یہ پسپائی ایسی وحشتناک اور ایسی خوفناک فرار میں تبدیل ہوئی کہ اس سے پہلے کسی یورپی لشکر نے ایسی تباہی و بربادی نہ دیکھی تھی، اور ان کے لشکری حیران تھے کہ جس سمت سے انہوں نے بھاگنا تھا اس سمت شہراؤں اور سڑکوں پر ترکوں نے پہلے ہی درخت کاٹ کر ڈال دیے تھے، لہٰذا بھاگتے ہوئے یورپی لشکری اپنی گاڑیاں اور سامان سے بھرے ہوئے چکڑوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی بھاری توپیں، چکڑے اور ضرورت کا سارا سامان وہیں چھوڑ کر صرف اپنے ہتھیار اٹھا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب پسپائی تھی۔ یورپ والے حیران اور پریشان تھے کہ مسلمانوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ شکست کی صورت میں اہل یورپ اس سمت بھاگیں گے، اور اس سمت شہراؤں اور سڑکوں پر بڑے بڑے درخت کاٹ کر پہلے سے ڈال رکھے تھے، جس کے نتیجہ میں پسپا ہوتے یورپ کے لشکروں کے اندر بو کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یورپی لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے گھنے جنگل میں بھاگتے رہے۔ ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ جہاں سے وہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے ان کے دونوں جانب بلند کوہستانی سلسلے تھے۔ ابھی وہ بھاگ کر تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، وہ یہ کہ جس شہرا پر وہ بھاگتے ہوئے واپس جا رہے تھے اس شہرا کے دونوں جانب جو کوہستانی سلسلے تھے ان کی ڈھلانوں پر سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ آخر گرتے پڑتے ان کوہستانوں سے نکل کر کسی قدر محفوظ وادیوں کے اندر یورپ کے ان دونوں سالاروں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ العزت شہر کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ اس کے بعد فرار اختیار کرنے کے دوران کافی لشکری جنگ میں کام آ چکے تھے، اور تقریباً آدھا لشکر بچا کر وہ ان محفوظ وادیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یورپ کے سالار جان کارٹ پر مسلمانوں کے ان حملوں سے ایسا خوف اور ایسی وحشت طاری ہوئی کہ جس وقت وہ کوہستانی سلسلوں سے نکل کر محفوظ وادیوں کی طرف پہنچے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں اس کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ وہ خیمے تھے جو گھوڑوں پر لدے ہوئے تھے اور وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہاں جان کارٹ کے لیے اس کے مسلح جوانوں نے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے کھانا سنا۔ جس وقت کھانا چن دیا گیا، خیمے میں جان کارٹ اکیلا تھا۔ وہ چپکے سے خیمے سے نکلنا چاہتا تھا کہ لشکریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے اور اپنی جان بچا کر آسٹریا کی طرف چلا جائے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جس موقع پر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ایک بوڑھے جرمن نیزہ باز نے اسے دیکھ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اس تیز رفتار گھوڑے پر نکل بھاگو گے۔ یہ تانا سن کر جان کارڈ گھوڑے سے اترا اور اس تانے کی وجہ سے اس لشکر کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لشکر والے سمجھنے لگے تھے کہ وہ اب محفوظ جگہ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا یہاں تک ترک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ابھی ان وادیوں کے اندر وہ اچھی طرح سستانے اور آرام بھی نہیں کرنے پائے تھے کہ ترک پھر نمودار ہوئے، اور ان وادیوں میں جنہیں یورپ والے اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے وہاں بھی وہ ان پر نئے اور انوکھے عذابوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یورپ والوں نے دیکھا حملہ آور ترک ان کے پڑاؤ کے اندر قتل عام شروع کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکوں کا یہ انتہائی خوفناک حملہ تھا، اور اپنے پڑاؤ سے جو بھی یورپ کا لشکری بھاگا وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو بچے انہوں نے ایک قریبی قلعے والپو کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس قلعے میں محصور ہونے کے بعد اپنے آپ کو پھر منظم اور استوار کریں گے اور محصور رہ کر ترکوں کا مقابلہ کریں گے۔
لیکن مسلمانوں نے تیزی اور سختی سے تعاقب کیا کہ والپو تک کہیں بھی یورپی لشکر جم کر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور والپو کے نواح میں یورپ کے متحدہ بچے کچے لشکر پر مسلمانوں نے ایسی سخت ضرب لگائی کہ ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ سے یورپی لشکر کا کماندار جان کارڈ وہ بد نصیب تھا جو اکیلا ہی بچا اور فرلوندا کے دربار میں پہنچ سکا۔ فرلوندا نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کی وجہ سے اس پر بزدلی کا الزام لگایا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلا اور ترکوں کی سرزمین میں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے لشکر کی یہ شرمناک شکست ان سب افسوسناک شکستوں سے بدتر تھی جو عیسائیوں کو اس سے پہلے کبھی نصیب ہوئی تھی۔ یہاں یورپ کے بہترین سوار اور عمدہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، کئی صوبوں پر رنج و غم طاری ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ یورپ والوں کو ایسی بدترین شکست ہوئی ہو اور ترکوں کو ایسی شاندار فتح نصیب ہوئی ہو۔ سلطان سلیمان کو خشکی پر اور باربروسا کی سمندر میں لگاتار فتوحات نے پوری یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یورپ ان دونوں کی طرف سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اہل یورپ کانپنے لگ گئے تھے کہ اب تو موسم سرما آ گیا ہے، اور موسم سرما کے بعد جب گرمیاں آ جائیں گی تو کوئی نہیں جانتا کہ مسلمان خشکی کے راستے یورپ میں پیش قدمی کرتے ہوئے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بنیں گے، یا سمندر کے راستے وہ اٹلی یا کسی دوسرے ملک میں یلغار کرتے ہوئے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ ہنگری والے سب سے زیادہ اپنے شہر ویانا کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ویانا کے لیے پاپائے اعظم سے مدد مانگی۔ لہٰذا پاپائے عام نے نام جس کا پال سوم تھا نے یورپ کو بچانے کے لیے مسیح جہاد کا اعلان کر دیا۔ ادھر چارلس کو اٹلی کے شہر نیپلس کا خطرہ تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کا لشکر اٹلی میں داخل ہونے کے بعد نیپلس کے قریب پہنچ گیا تھا، لہٰذا وہ نیپلس کے دفاع کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ ادھر وینس والے بھی لرز کانپ رہے تھے، لہٰذا وینس کے بادشاہ دوجے نے تمام تجارت پیشہ گرانوں کے سارے اثاثوں پر نصف قیمت کا موصول عائد کر دیا۔ اس طرح پورا یورپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ ساتھ ہی اہل یورپ نے ایک انجمن بھی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں مل کر یہ سوچا جائے کہ سمندر اور خشکی میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس انجمن کا نام مقدس مسیحی انجمن رکھا گیا، اور اس کا جو عہد نامہ مرتب کیا گیا اس پر پاپائے روم، شہنشاہ چارلس، وینس کے بادشاہ دوجے اور آسٹریا کے بادشاہ فرلوندا نے باقاعدہ دستخط کیے اور وہ اس کے رکن بنے۔ اس مقدس عہد نامے پر دستخط کے بعد اہل یورپ کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور بیڑے کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا سکیں گے۔ اس انجمن میں جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحث کی گئی تو سارے یورپ کے حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بار ترکوں کو یورپ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس خیالی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بار فتح کے بعد مسلمانوں کے علاقے تقسیم کرنے کی بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ وینس کے بادشاہ دوجے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وینس کے وہ سارے کھوئے ہوئے جزیرے اور علاقے جن پر ترک قابض ہو گئے وہ واپس لے لے گا۔ اسپین کے شہنشاہ چارلس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ یورپ کا وہ تمام علاقہ واپس لینا پسند کرے گا جو کہ ایک زمانے میں مشرق میں سلطنت روما کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پاپائے روم یہ حق جتانے لگا کہ وہ جو علاقہ چاہے گا اپنے تصرف میں لا سکے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ مقدس انجمن جو اپنے ارکان کا تحفظ کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، عمل میں آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے علاقوں کی باہمی تقسیم کے خیالی پلاؤ پکانے لگی تھی، اور اپنی مفروضہ فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے سے متعلق گفتگو کرنے لگی تھی۔ اس موقع پر اہل وینس نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ وہ درہ دانیال تک وہ سارا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان کی سلطنت کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کے قبضے میں تھا۔ پاپائے روم نے یہ بھی اعلان کیا کہ مقدس سلطنت روما نئے سرے سے رومت الکبریٰ کی ساری عظمت قسطنطنیہ سمیت واپس حاصل کرے گا، اور ترک درہ دانیال اور باسفورس کے اس پار ایشیا میں دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے 1 صدی پہلے وہ نمودار ہوئے تھے۔ چونکہ یورپ کے سارے ملکوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑے تیار کرنے شروع کر دیے تھے، لہٰذا نئی قائم ہونے والی اس مقدس مسیحی انجمن کو اپنی بحری بیڑے کے زیادہ طاقتور ہونے سے یہ امید تھی کہ وہ کامیاب رہیں گے۔ دوسری طرف اسپین کا امیر البحر دوریا خیر الدین باربروسا سے جنگ کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خیر الدین باربروسا کے سامنے آیا تو
بار بھروسہ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا اس نے اندر ہی اندر اپنے آدمی مقرر کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھاری رقم استعمال کر کے سلطان سلیمان کے خلاف بار بھروسہ کو خریدا جا سکے۔ یورپ کے حکمرانوں کے ان تصوراتی منصوبوں اور جنگ کے بعد مسلمانوں کے علاقوں پر فتح حاصل کر کے انہیں تقسیم کرنے کے تصورات حد درجہ مضحکہ خیز تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لطف یہ کہ چارلس، جس کی قوت اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی اور وہ سازشوں اور ساز باز اور جوڑ توڑ کرنے میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، وہ بھی ان احمقانہ منصوبے میں شامل تھا۔ ان خیالی پلاؤ میں اہل وینس سب سے آگے تھے، اس لیے کہ وینس والے، جن کی دھاک ایک زمانے میں سارے سمندر پر تھی، اس تمام علاقے پر قبضے کا دعویٰ کر رہے تھے جہاں اطالوی زبان بولی جاتی تھی۔ جب بحث کے دوران اہل وینس نے ترکوں کے ہاتھوں چلے جانے والے جزیروں اور تجارتی بندرگاہوں پر اپنا دعویٰ کیا تو ان کے دعووں کو سن کر مقدس سلطنت روما کے بے صبر نمائندوں نے جزیروں کے علاوہ باقی ساری خشکی پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ اس بحث کے دوران کہتے ہیں وینس کی حکومت کے ایک نمائندے نے، نام جس کا مارکو انتونیا تھا، اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے انجمن کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن آپ لوگ آپس میں اتحاد کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ترکوں سے صلح کرنے پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ اس نے یہ بھی تنبیہ کی کہ ہمیں مسلمانوں کے سلطان سلیمان سے دوبارہ صلح کی گفت و شنید کرنی چاہیے، اور اس صلح کا رشتہ چونکہ ہم نے منقطع کیا تھا، لہٰذا صلح کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہمت و دلیری سے اس طرح کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وینس کی حکومت کا ایک اور رکن اٹھا۔ اس رکن کا نام فرانسس فوسکاری تھا۔ وہ کہنے لگا، نہ میں یہ رائے ماننے کو تیار ہوں اور نہ اس رائے پر چلنے پر ہمارے لیے کوئی امید کی کوئی صورت ہے۔ آج میں حالات کو صرف اس طرح جانچوں گا جیسے کہ وہ ہیں، اس طرح نہیں کہ جیسے ہم تخیلات میں کھو کر مسلمانوں کے علاقوں پر تقسیم کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کو اپنے آپ یکلخت یہ اعتماد کیسے پیدا ہو گیا کہ آنکھیں بند کر کے ہم اپنے ایسے حکمرانوں پر اعتماد کر لیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھائی اور مسلمانوں نے یورپ کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مشترکہ بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری مہلک منصوبہ بندی کہیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اس قدر بے بس ہیں کہ یہ خبریں بھی آنے لگی ہیں کہ کچھ ملکوں کے لشکری اپنے سالاروں سے شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں کئی ماہ سے ان کا روزینہ ہی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگ کے اخراجات ہی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مسلمانوں سے صلح کر لینا ہی مناسب ہے۔ آئے دن ہمیں جنگ کے لیے اپنے لوگوں پر موصول بڑھانے پڑتے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ یہ سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے کہ ایسی جنگ جس کا خرچ ماہانہ 2 لاکھ اشرفیہ ہوں گی، کیا اس جنگ کو زیادہ عرصہ جاری رکھا جا سکے گا؟ اس نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، رہ گئی نئی قائم ہونے والی مقدس مسیحی انجمن، تو اس سے متعلق میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اسپین اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کا کوئی منصوبہ پنپ ہی نہیں سکتا۔ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے سلطان سے صلح کی درخواست کریں۔ ہمارے حکمران خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ہمیں بہلانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ صلح کا کوئی یقین نہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہماری قومی عزت برقرار رہ سکتی ہے۔ میں اس بات کی ضمانت تو نہیں دے سکتا کہ صلح سے ہماری ساری مرادیں بر آئیں گی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ اس سے موجودہ خطرہ ٹل جائے گا اور ہم مسلمانوں کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ اس نمائندے نے مزید انکشاف کیا، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے مطابق ترک سلطنت کا وزیر صلح کے لیے تیار ہے اور اس نے کئی مواقع پر صلح کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ سمندر کی بڑی طاقت بار بھروسہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ بار بھروسہ سمندر کی وہ قوت ہے جس کو آج تک ہم زیر نہیں کر سکے، اور کئی مواقع پر خود بار بھروسہ نے صلح کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ اطمینان سے الجزائر جا کر حکومت کر سکے، لیکن ہماری اپنی نیتوں کے اندر فتور ہے اور ہم جب کچھ نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان سلیمان کو ہماری دوستی کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے تو اس مفروضہ میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے سلطان نے 30 سال تک ہم سے صلح کے معاہدے کی پابندی کی ہے اور اب بھی وہ اس معاہدے کی توسیع پر آمادہ ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہماری طرف سے چھیڑ خانی ہوئی
ہم لوگوں کو مسلمانوں کے سلطان سے جتنی شکایتیں ہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں کے سلطان کو ہم سے شکایتیں ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مزید کہنے لگا، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ ترکوں کی سلطنت بے حد وسیع ہے۔ جنگ کا تمام ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے وافر ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا عسکری نظم و ضبط ایسا لاجواب ہے، عیسائیوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کے بجائے اسے صلح کرنے میں ہی ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ اس دوران اسپین کا امیر البحر دوریا اپنے مختلف نمائندوں کے ذریعے خیر الدین باربروسا سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا خیر الدین باربروسا، جسے اہل یورپ سمندر کا دیوتا کہتے تھے، اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے مافوق الفطرت ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس بنا پر وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خیر الدین باربروسا کو اس بحری جنگ سے ہٹا دیا جائے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی رقم ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس میں دوریا کو ناکامی ہوئی۔ آخر اہل یورپ کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے سمندر میں اترا۔ اس بحری بیڑے کے اندر 200 لمبی جنگی کشتیاں تھیں، 100 مضبوط بڑے بڑے جہاز تھے جن کے اندر 2000 توپیں تھیں۔ ان جہازوں میں 20,000 اطالوی، 20,000 جرمن اور 10,000 بختربند ہسپانوی لشکر سوار تھے۔ 5 بڑے جنگی جہاز ایسی بھی بنائے گئے تھے جو بالکل نئی بحری طاقت خیال کیے جاتے تھے، جن کے چوبی بازوں پر لوہا چڑھا کر انہیں اس قدر مضبوط کر دیا گیا تھا کہ انہیں کشتیوں کے آہنی سرے سے ٹکرانے کے باوجود توڑا نہ جا سکتا تھا۔ ان بازوں پر بھاری توپیں لگی ہوئی تھی تاکہ ترکوں کی ہلکی پھلکی کشتیوں کو تتر بتر کر سکیں۔ یورپ کا یہ متحدہ بحری بیڑا جب سمندر میں اترا تو ان جہازوں پر 7 پرچم لہرا رہے تھے۔ کسی پر مقدس سلطنت روما کا اوقاف تھا، دوسرے حصے پر پاپائے روم کی 7 کنجیوں کا نشان، تیسرے پر وینس کے سان مارکو کا شیر ببر تھا، چوتھے پر جنیوا کا قلعہ، 5ویں پر جزیرہ مالٹا کی سلیب، چھٹے پر ہسپانیہ کی ڈال اور 7ویں حصے پر پرتگال کا تاج بنا ہوا تھا۔ اس عظیم اور بڑے بحری بیڑے کے علاوہ وینس کی انگنت کشتیاں بھی سمندر کے اندر پھیلا دی گئی تھیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں اور خیر الدین باربروسا اور اس کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت سے اپنی بحری بیڑے کے امیر البحر کو بروقت اطلاع دیں۔ آخر بحری رزم گاہ کے اندر پھیلنے والی تباہی اور بربادی کا وقت آن پہنچا، اس لیے کہ سمندر کے اندر ہیولوں کی طرح سرگرداں وینس کی کشتی نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو اطلاع دے دی تھی کہ انہوں نے ترکوں کے بحری بیڑے کا سراغ لگا لیا ہے اور یہ بیڑا خیر الدین باربروسا کی سرگردگی میں سانتا ماریا کے جزیرے کے آگے ماتا پان کے قریب خلیج کرتا کی طرف مڑ رہا ہے۔ یہ ایسی خلیج تھی جس کے 3 طرف خشکی اور صرف ایک طرف سمندر ہے اور وہ یورپی بحری بیڑے سے صرف نصف روز کی مسافت پر ہے۔ خیر الدین باربروسا نے اس وقت واقعی خلیج کرتا میں اپنی بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں لنگر انداز ہو کر اپنے جہازوں کے تختوں کو تیل پلانے کے علاوہ ان کی مرمت کا کام بھی سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ایک سالار سوالے کا بھی انتظار تھا جو قسطنطنیہ سے تیار ہونے والی 20 کشتیوں کو لے کر باربروسا کی طرف آ رہا تھا اور ان 20 کشتیوں کے آنے کے بعد خیر الدین باربروسا کے بحری بیڑے کی مجموعی طاقت 120 جنگی کشتیوں اور کچھ رسد کے جہازوں پر مشتمل ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سوالے آخر ایک روز 20 کشتیوں نما جہازوں کو لے کر خیر الدین باربروسا کے پاس پہنچ گیا۔ خیر الدین باربروسا کے پاس ہسپانوی طرز کے بھاری جنگی جہاز نہ تھے جن کو مسلمان قلعے کہتے تھے، تاہم ان کے جاسوسوں نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ اس کی 2 کشتیوں کے مقابلے میں یورپ کے بحری بیڑے میں 3 جہاز تھے اور توپ خانے پر لشکر کے لحاظ سے دشمن کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ خلیج کرتا میں جو خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا کھڑا تھا اور ان کی کشتیوں کے جو اونچے اونچے مستول تھے اور ان مستولوں پر چڑھ کر خیر الدین باربروسا کے پاسبانوں نے اپنی آنکھوں سے یورپی بحری بیڑے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور یورپ کا وہ بحری بیڑا جنگی قلعوں کی طرح تیرتا ہوا اور ہر طرح کے پرچم اپنے مستولوں پر لہراتا ہوا آہستہ آہستہ خلیج سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا جہاں خیر الدین باربروسا اپنی بحری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز تھا۔ کرتا کی وہ خلیج جہاں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا، خشکی کے اندر دور تک آگے چلی گئی تھی۔ سمندر کے قریب اس کی چوڑائی قدر کم تھی، لیکن پیچ در پیچ خلیج اندر کی طرف ایک وسیع سمندر کی طرف پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی فصیلیں کھڑی تھی اور سامنے سے راستہ تھا جہاں گہرے سمندر سے داخل ہوا جا سکتا تھا، اور مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ایسی خلیج تھی کہ جہاں اگر جوار باٹے کا زور ہو
تو آسانی سے حملہ آور کا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ اسی خلیج کے سرے پر سمندر کے کنارے پری ویزا کا قصبہ تھا، جس پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ تھا اور جہاں سے اسے مدد مل سکتی تھی۔